بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الى یوم الدین اما بعد۔ ناظرین کرام، القواعد المثلی فی صفات اللہ تعالی واسمائہ الحسنى، یہ مشہور زمانہ کتاب جس کے مؤلف سعودی عرب کے مشہور عالم دین شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، جو اپنے موضوع کی ندرت کی وجہ سے اور دوسری طرف اس موضوع سے متعلق انتہائی حساس اطراف و جوانب سے متعلق قواعد پر مشتمل ہونے کی وجہ سے غیر معمولی کتاب کی حیثیت رکھتی ہے، اس کتاب کی قرأت اور وضاحت کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ کے سامنے ابتدا سے یہ بات میں نے رکھی ہے کہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کے سامنے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنی اور صفات علیٰ قرآن و سنت میں وارد ہیں، ان کو سمجھنے کے صحیح اصول اور ضوابط کیا ہیں، وہ اصول و ضوابط رکھنے کی کوشش کی ہے۔ تاریخ اسلام کے مختلف فرقے جو اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی اور صفات علیٰ میں گمراہ ہوئے، ان گمراہ فرقوں کی گمراہی کی وجہ کیا تھی، کہاں ان سے لغزش ہوئی، کہاں ان سے چوک ہوئی، کہاں ان سے بھول ہوئی اور کہاں ان سے غلطیاں ہوئیں، ان کو متعین کرنے والے، واضح کرنے والے اصول اور قواعد کو اس کتاب کے اندر انہوں نے اکٹھا کیا ہے، اور بڑی تفصیل سے آپ کے سامنے ان تمام اصول اور قواعد کا دراسہ ہوا، ان کو پڑھا گیا اور سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی گئی۔ ہماری گفتگو فی الوقت جاری ہے اس کتاب کی چوتھی فصل کے سلسلے میں۔ اس کتاب کی یہ جو چوتھی فصل ہے، اس میں وہ جو اہل تعویل ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی صفات کے سلسلے میں آئی ہوئی آیات کا اور احادیث کا معنی و مطلب دوسرا بتاتے ہیں، یعنی تعویل کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے انکاری ہیں، اپنا منہج، اپنا طریقہ صفات کے باب میں تعویل کو بتاتے ہیں، ان لوگوں نے اہل سنت پر یہ اعتراضات کیے کہ اے اہل سنت، تمہارے بقول تم تو ظاہری معنی پر نصوص کو لے کر چلتے ہو، تو پھر بتاؤ کچھ نصوص ایسے ہیں کہ ان کو ظاہری معنی پہ محمول کرو گے تو اللہ پہ عیب لازم آئے گا، نتیجے میں تم خود بھی تعویل ہی کرتے ہو تاکہ اللہ پر عیب لازم آنے سے بچ جائے، ظاہری معنی پہ محمول کریں گے تو اللہ پہ عیب لازم آئے گا، اس لیے تم بھی تعویل کرتے ہو، تو پھر تعویل تم کرو تو درست، ہم کرو تو غلط۔ یہ ان کا اپنا دعویٰ ہے، اور اس دعوے کے لیے انہوں نے کئی دلیلیں مختلف مناسبتوں سے پیش کی، تو شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے ان مثالوں کو اکٹھا کر کے ایک ایک مثال کا تفصیلی جائزہ لیا، اور ہمارے سامنے اب تک جو خلاصہ آیا ہے وہ دو میں سے ایک قسم کا۔ ایک تو یہ ہے کہ لوگوں نے اس کا جو ظاہری معنی قرار دیا، نص کا، آیت کا، حدیث کا جو ظاہری معنی قرار دیا، یا تو وہاں غلطی کر رہے ہیں جو حدیث کا یا آیت کا ظاہری معنی نہیں اسے ظاہری معنی قرار دے رہے ہیں، یا پھر دوسرے درجے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے شایان شان معنی ہے اس کو نہ سمجھ کر دوسرے معنی پر محمول کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ اہل سنت کے پاس مسئلہ صاف ہے، ہمیشہ آپ آیت کے صحیح معنی کو متعین کر لیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہر لفظ اپنے ظاہر میں، اپنے سیاق میں دلالت کرتا ہے، تو اس پر دلالت کرتا ہے کہ واقعی معنوں میں اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہے۔ یہ معنی، یہ ظاہری معنی اللہ کے شایان شان ہوتا ہے، یا اللہ تعالیٰ پر عیب باندھنے والا جو معنی ہو سکتا ہے، ایسا معنی کسی لفظ کا ظاہری معنی ہے ہی نہیں، کسی آیت کا، کسی حدیث کا ظاہری معنی ہے ہی نہیں۔ یہ شیخ ابن عثیمین نے جواب دینے کی کوشش کی۔ آج ہمارے سامنے جو مثال ہے، ان مثالوں کے سلسلے کی آخری کڑی ہے، اور یہ جو چوتھی فصل ہے اس کا بھی آخری درس۔ المثال الخامس عشر، 15ویں مثال، قوله تعالی فی الحدیث القدسی یا ابن آدم مرضت فلم تعدنی الحدیث۔ 15ویں مثال حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قول کہ اللہ نے فرمایا کہ اے آدم کے بیٹے، میں بیمار ہوا لیکن تو نے میری عیادت نہیں کی۔ الحدیث لمبی ایک حدیث ہے۔ اس حدیث میں کیا ہے دیکھیے،
حدیث میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، اس کا ترجمہ، پھر اس کی وضاحت سب کروں گا، لیکن میں مختصر آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ اس حدیث میں 3 الگ الگ جملے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں بندے سے مخاطب ہوتے ہوئے کہے گا قیامت کے دن کہ اے آدم کے بیٹے، میں بیمار ہوا تو نے میری عیادت نہیں کی، میں بھوکا ہوا تو نے مجھے کھلایا نہیں، میں پیاسا ہوا میں نے پانی مانگا تو نے مجھے پانی پلایا نہیں۔ یہ حدیث کے الفاظ میں ہیں۔ اب وہ سامنے سے اہل تعویل یہ کہنا چاہتے ہیں دیکھو تمہارا دعویٰ ہے کہ تم نصوص کو ظاہر پر محمول کرتے ہو، تو اگر یہاں ظاہری معنی ہے تو تم کو کہنا پڑے گا اللہ بیمار بھی ہوا، اللہ کو بھوک بھی لگی، اللہ کو پیاس بھی لگی، یہ ظاہری معنی ہے۔ کہ یہ ظاہری معنی اللہ کے شایان شان ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ، تو نہیں ہو سکتا۔ اہل سنت بھی کہیں گے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے ظاہری معنی یہ نہیں ہو سکتا۔ تو کہیں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب تم اس کی تعویل کرو گے، اور جب تم تعویل کرو گے تو ظاہر بات ہے تمہارا طریقہ بھی تعویل ہوا، ہمارا طریقہ بھی تعویل ہوا۔ یہ اعتراض ہے، یہ شبہ۔ کیا الفاظ بتاتے ہیں کہ اللہ کی طرف بیماری کی، بھوک کی، پانی کی، پیاس کی نسبت کی گئی ہے، اور اہل سنت اسے اس کے ظاہری معنی پہ محمول نہیں کرتے تو تعویل کر رہے ہیں۔ اس کے جواب میں شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے تو جواب دیا ہے، اور پھر اس جواب کی روشنی میں ایک جامع رد بھی ان اہل تعویل پر کیا ہے۔ جواب کیا دیا ہے؟ جواب یہ دیا کہ سب سے پہلے حدیث کو مکمل پڑھا جائے۔ دیکھیے کسی بھی لفظ کا ظاہری معنی جیسے اس سے پہلے تفصیل سے آپ کے سامنے گزر چکا ہے، صرف ایک لفظ کو لے کر ظاہری معنی کی دہائی دینا غلط ہے۔ وہ لفظ کس سیاق میں آیا، کہاں آیا، اگر آپ مکمل دیکھیں گے تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ظاہری معنی کیا ہے۔ حدیث میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ کہے گا اے بندے میں بیمار ہوا تو نے میری عیادت نہیں کی، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھلایا نہیں، میں پانی مانگ رہا تھا تو نے مجھے پلایا نہیں۔ تو بندہ تعجب سے کہے گا کہ اے میرے رب میں تیری بیمار پرسی کیسے کروں، میں تیری عیادت کے لیے کیسے آؤں، تو رب العالمین ہے، یعنی تو بیمار کیسے ہوگا، یا میں تیری عیادت کیسے کروں گا، تو بھوکا کیسے ہوگا کہ میں تجھے کھلا سکوں، تو پیاسا کیسے ہوگا کہ میں تجھے پلا سکوں، تو رب العالمین ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تو نے اگر اس کی عیادت کی ہوتی تو مجھے اس کے پاس پاتا، یا اس عیادت کو تو میرے پاس پاتا، یعنی اس کے اجر کو یا اس عمل کو میرے پاس لکھا، اس عیادت کو میرے پاس لکھا ہوا پاتا۔ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو نے اس بندے کو کھلایا ہوتا تو تو مجھے اس کے پاس پاتا، یا تیرے اپنے عمل کو میرے پاس پاتا۔ میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا، تو نے اسے پلایا ہوتا تو پھر مجھے اس کے پاس پاتا، یا تیرے اس پلانے والے عمل کو، اس کے اجر و ثواب کو میرے پاس پاتا۔ یہ حدیث میں آگے الفاظ ہے، میں پوری حدیث آپ کے سامنے پڑھ کر سناؤں گا۔ اب اس پوری حدیث کو پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد بتائیے لفظ کو اگر کوئی پکڑتا ہے تو یہ سمجھ میں آتا ہے اللہ بیمار ہوا، اللہ بھوکا ہوا، اللہ پیاسا ہوا، نعوذ باللہ من ذالک، کہ ہم اللہ کو ایسے صفات سے متصف کریں۔ لیکن اگر کوئی آدمی مکمل حدیث کو لیتا ہے سیاق اور سباق کے ساتھ، تو اس حدیث میں جو بات بتائی گئی ہے، یہاں بھوک بھی انسانوں کی ہے، اللہ کے بندوں کی ہے، یہاں پیاس بھی انسانوں کی ہے، اللہ کے بندوں کی ہے، یہاں بیماری بھی انسانوں کی ہے، اللہ کے بندوں کی ہے، لیکن ان بندوں کے بیمار ہونے پر بیمار پرسی کرنا، بھوکے ہونے پہ کھانا کھلانا، پیاسے ہونے پہ پانی پلانا، یہ حکم اللہ تعالیٰ کا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ کے حکم کو تم نے پورا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم کو نظر انداز کر کے گویا تم نے اس کی بھوک کو نظر انداز کیا، اس کی پیاس کو نظر انداز کیا، اس کی بیماری کو نظر انداز کیا۔ ورنہ یہاں نہ اللہ تعالیٰ بیمار ہے، نہ یہاں اللہ تعالیٰ بھوکا ہے، نہ یہاں اللہ تعالیٰ پیاسا ہے، حاشا و کلا، نعوذ باللہ کہ اہل سنت ایسی کوئی بات کہیں۔ یہاں جو بات سمجھنے کی ہے کہ جسے تم لوگوں نے ظاہری معنی قرار دیا، یا جسے ظاہری معنی بتانا چاہتے ہو، وہ اس لفظ کا ظاہری معنی ہے ہی نہیں۔ ہاں تم ٹکڑا اگر لے کر دعویٰ کرو گے تو اس میں تم معنی نکال سکتے ہو، اور وہ معنی اہل سنت مراد نہیں لیتے۔ اہل سنت کہتے ہیں اس کا ظاہری مفہوم ہی یہ ہے کہ یہاں بندوں کی حاجتوں میں اللہ کو یاد رکھنے کی بات کہی جا رہی ہے،
بندوں کی ضرورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو یاد رکھنے کی بات کی جا رہی ہے، بندوں کی ضرورتوں میں بندوں کے کام آ کر اللہ تک پہنچنے کی بات کی جا رہی ہے، نہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعوذ باللہ کسی حاجت کی بات ہو رہی، وہ تو محتاج نہیں، وہ تو غنی ہے، کسی بھی چیز کا وہ محتاج نہیں، نہ اسے بھوک لگتی، نہ وہ پیاسا ہوتا ہے، نہ وہ بیمار ہوتا ہے، یہ سارے تو عوارض انسانوں کے ہیں، یہ ساری بیماریاں تو انسانوں کی ہیں، رب ذوالجلال تو ان سب سے پاک ہے، ان سب سے بے نیاز ہے۔ تو شیخ ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ نے پہلے تو یہ جواب دیا، اور اس کے بعد شیخ ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ نے ایک جامع رد ان لوگوں پر کیا جو اہل تعویل ہیں۔ وہ کیا ہے؟ دیکھو، تمہارا مسئلہ ہمیشہ سے یہی ہے کہ یا تو تم اپنے شبہات کو بنیاد بنا لیتے ہو، یا پھر حدیث آیت کے کسی ایک ٹکڑے کو لے لیتے ہو اور بغیر کسی دلیل کے تعویل کی بات کرتے ہو۔ اہل سنت کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ تعویل کی طرف نہیں جاتے، بلکہ وہ قرآن و سنت کی دلیل کی روشنی میں اس کا حقیقی ظاہری معنی متعین کرتے ہیں جو تمہارے دعوے سے الگ ہوتا ہے، یا اگر تعویل اس کو کہا جا سکے، حالانکہ وہ تعویل نہیں، لیکن اگر تعویل کہا جائے تو تعویل کرنے کی وجہ قرآن کے اپنے اندر موجود، احادیث کے اندر موجود الفاظ اور کلمات، سیاق اور سباق کی دلیل ہوتی ہے، دلیل کی بنیاد پر وہ دوسرے معنی کی طرف جاتے ہیں۔ تمہاری طرح اپنے خارجی شبہات، اپنی ذہنی افکار و نظریات یا اپنے طے کردہ اصولوں کی بنیاد پہ قرآن کی تعویل کی طرف نہیں جاتے ہیں۔ یہ حدیث الٹا اہل سنت کے موقف کی بہت بڑی دلیل ہے کہ تم ہمیں اہل تعویل کہنا چاہتے ہو۔ دیکھو، یہ بتاتی ہے حدیث کہ ابتدا میں دیکھو گے تو ظاہری لفظ، ظاہری معنی غلط نظر آتا ہے، لیکن آیت مکمل دیکھو تو خود آیت کے اندر، یا حدیث مکمل دیکھو تو حدیث کے اندر، جیسے اس حدیث کے اندر مکمل آپ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہاں اہل سنت نے تعویل نہیں کی ہے، بلکہ سیاق اور سباق سے اس کا ظاہری معنی ہی کچھ اور سمجھ میں آتا ہے۔ ناظرین کرام، چلیے ہم پڑھ کر دیکھتے ہیں شیخ ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ نے یہ ساری باتیں کس انداز میں پیش کی ہیں۔ کہتے ہیں وَهَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي بَابِ فَضْلِ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ مِنْ كِتَابِ الْبِرِّ وَالصِّلَةِ وَالْآدَابِ۔ یہ حدیث امام مسلم نے عیادت المریض یعنی بیمار پرسی کی فضیلت کا جو باب ہے، جو کہ کتاب البر والصلۃ والآداب کا ایک باب ہے، اس باب میں امام مسلم نے اسے ذکر کیا، جو کہ محمد فؤاد عبد الباقی کی ترتیب یا تحقیق کی روشنی میں حدیث نمبر 43 اور صفحہ نمبر 1990 ہے۔ اس میں امام مسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ تعالی یقول یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، مرضت فلم تعودنی، میں بیمار ہوا پر تو نے میری عیادت نہیں کی۔ قال یا ربی، تو آدم کا بیٹا انسان کہے گا، اے میرے رب، کیف اعودک وانت رب العالمین، میں کیا تیری عیادت کروں گا، تو رب العالمین ہے۔ قال اما علمت ان عبدی فلانا مرض، کیا تمہیں نہیں پتا چلا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا، فلم تعودہ، پھر تو نے اس کی عیادت نہیں کی۔ اما علمت انک لو عدتہ لوجدتنی عندہ، کیا تم یہ نہیں جانتے کہ اگر تم اس کی عیادت کرتے تو مجھے اس کے پاس پاتے۔ یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، استطعمتک فلم تطعمنی، میں نے تجھ سے کھانا طلب کیا مگر تو نے مجھے نہیں کھلایا۔ قال یا ربی، تو بندہ کہے گا، اے میرے رب، وکیف اطعمک وانت رب العالمین، میں کیسے تجھے کھلا سکتا ہوں جبکہ تو رب العالمین ہے۔ قال اما علمت، تو اللہ کہے گا، کیا تو نہیں جانتا، انہ استطعمک عبدی فلان فلم تطعمہ، کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا لیکن تو نے اسے نہیں کھلایا۔ اما علمت انک لو اطعمتہ لوجدت ذلک عندی، کیا تم نہیں جانتے کہ اگر تم نے اسے کھلایا ہوتا تو اس چیز کو میرے پاس پاتے۔ یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، استسقیتک فلم تسقینی، میں نے تجھ سے پانی طلب کیا لیکن تو نے مجھے نہیں پلایا۔ قال یا رب کیف اسقیک وانت رب العالمین، میں تجھے کیسے پلا سکتا ہوں، تو تو رب العالمین ہے۔ قال استسقاک عبدی فلان، اللہ کہے گا، میرا فلاں بندہ تجھ سے اپنی پیاس کا اظہار کر رہا تھا، طلب کر رہا تھا، فلم تسقی، لیکن تو نے اسے پانی نہیں پلایا۔ اما انک لو سقیتہ وجدت ذلک عندی، سنو، اگر تم نے اسے پلایا ہوتا تو اسے میرے پاس تم پاتے۔
والجواب، شیخ ابن عثیمین حدیث ختم کرنے کے بعد کہتے ہیں اب اس حدیث کا جواب یا اعتراض کا جواب کیا ہوگا؟ ان السلف اخذوا بهذا الحدیث، کہ سلف صالحین نے اس حدیث کو لیا ہے، ولم يصرفوه عن ظاهره بتحریف يتخبطون فيه باهوائهم، اور سلف صالحین نے اس کو اس کے ظاہری معنی سے نہیں پھیرا ہے اور اپنی عقل کو دخل دے کر ادھر ادھر جو ہے بھٹکنے والے کام نہیں کیا اہل سنت نے۔ وَإِنَّمَا فَسَّرُوهُ بِمَا فَسَّرَ بِهِ الْمُتَكَلِّمُ بِهِ، بلکہ اس بیمار ہونے، کھانے کی حاجت اور پینے کی حاجت کی تفسیر ویسے ہی کی ہے جیسی تفسیر خود ان کلمات کے بولنے والے نے کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بات کی وضاحت اللہ کے الفاظ، اللہ کے کلمات میں کی ہے۔ فَقَوْلُهُ تَعَالَى، تو اللہ تعالیٰ کا کہنا مَرِضْتُ وَاسْتَطْعَمْتُكَ وَاسْتَسْقَيْتُكَ، اب اللہ کا کہنا کہ میں بیمار ہوا اور میں نے تجھ سے کھانا طلب کیا، میں نے تجھ سے پانی طلب کیا، بَيَّنَ لَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِنَفْسِهِ، خود اللہ نے اس کا مطلب بتا دیا، حیث قال، جیسے اللہ نے کہا اما علمت ان عبدی فلانا مرض وانه استطعمك عبدی فلان واستسقاك عبدی فلان، کہ اللہ نے یہ کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا اور میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا اور میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا۔ وهو صریح، یہ صریح ہے، فی ان المراد به مرض عبد من عباد اللہ، کہ یہاں اللہ کی بیماری نہیں، اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کی بیماری، اور اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کا کھانا مانگنا، اور اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کا پانی طلب کرنا ہے۔ والذی فسرہ بذالک، اور یہ جو تفسیر کی ہے یہ تفسیر کرنے والا هو اللہ، اللہ تعالیٰ خود ہے، المتکلم بہ، جس نے پہلے کلمات بھی فرمائے ہیں، وہو اعلم بمرادہ، ظاہر بات ہے اپنے کلمات کی مراد اللہ سب سے زیادہ جانتا ہے۔ فَإِذَا فَسَّرْنَا الْمَرَضَ الْمُضَافَ إِلَى اللَّهِ وَالْإِسْتِطْعَامَ الْمُضَافَ إِلَيْهِ وَالْإِسْتِسْقَاءَ الْمُضَافَ إِلَيْهِ بِمَرَضِ الْعَبْدِ وَإِسْتِطْعَامِهِ وَاسْتِسْقَائِهِ لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ صَرْفٌ لِلْكَلَامِ عَنْ ظَاهِرِهِ، اب اگر اللہ کی طرف منسوب کی گئی بھوک، پیاس اور بیماری کو ہم اس کے بندے کی پیاس، بھوک اور بیماری سے اگر اس کی تفسیر کرتے ہیں تو یہ لفظ کو اس کے ظاہری معنی سے پھیرنا نہیں ہے، لِأَنَّ ذَلِكَ تَفْسِيرُ الْمُتَكَلِّمِ بِهِ، اس لیے کہ متکلم نے خود یہ تفسیر بیان کر دی ہے، فَهُوَ كَمَا لَوْ تَكَلَّمَ بِهَذَا الْمَعْنَى ابْتِدَاءً، تو گویا یوں سمجھیے کہ ابتدا ہی سے اس کی مراد یہ ہے کہ میرا بندہ بھوکا ہوا، میرا بندہ بیمار ہوا، میرے بندے کو پیاس لگی۔ وَإِنَّمَا أَضَافَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَى نَفْسِهِ اولا للترغیب والحث كقوله تعالی من ذا الذی یقرض اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے اسے اپنی طرف منسوب اس لیے کیا ہے کہ بندوں کو ترغیب دلا سکے، ابھار سکے عمل کرنے کی طرف۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا من ذا الذی یقرض اللہ، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے گا؟ اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ لیکن بندوں کی حاجتوں میں خرچ کرنا گویا اللہ کو قرض دینا ہے۔ یہ قرآن کی اس آیت کے جیسی عبارت ہے۔ وَهَذَا الْحَدِيثُ مِنْ أَكْبَرِ الْحُجَجِ الدَّامِغَةِ لِأَهْلِ التَّأْوِيلِ، یہ حدیث ان زبردست دلائل میں سے ایک ہے جو اہل تعویل پر زبردست قسم کا رد کرتی ہیں۔ الَّذِينَ يُحَرِّفُونَ نُصُوصَ الصِّفَاتِ عَنْ ظَاهِرِهَا، جو صفات کے نصوص کو ان کے ظاہری معنی سے پھیر دیتے ہیں، بلا دلیل من کتاب اللہ تعالی ولا من سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب و سنت کی کسی دلیل کے بغیر۔ وَإِنَّمَا يُحَرِّفُونَهَا بِشُبَهٍ بَاطِلَةٍ، بلکہ وہ تو تعویل کرتے ہیں، نصوص میں تحریف کرتے ہیں کچھ باطل شبہات کی بنیاد پر۔ ہم فیہا متناقضون مضطربون، جو شبہات بھی ایسے ہیں کہ خود اس میں ان شبہات میں تناقض کا شکار ہیں اور اضطراب کا شکار ہیں، کسی ایک موقف پر ٹھہرتے بھی نہیں ہیں۔ اذ لو کان المراد خلاف ظاہرہ کما یقولون لبینہ اللہ تعالی ورسولہ، اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے جو صفات کے نصوص اتارے ہیں ان سے ظاہر کے خلاف کوئی اگر چیز مراد ہوتی، جیسے یہ دعویٰ کر رہے ہیں تعویل کرنے والے، تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول خود بیان کرتے۔ وَلَوْ كَانَ ظَاهِرُهَا مُمْتَنِعًا عَلَى اللَّهِ كَمَا زَعَمُوا لَبَيَّنَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ كَمَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ، اگر ان نصوص کا ظاہری معنی اللہ کے حق میں ناممکن ہوتا کہ اللہ ایسی صفات سے متصف ہو،
جیسے یہ کہہ رہے ہیں تو خود اللہ تعالیٰ اس کا وہ معنی بتا دیتا جو معنی مراد ہے. جیسے اس حدیث میں بتایا اللہ کا بیمار ہونا، بھوکا ہونا، پیاسا ہونا ممکن نہیں ہے، تو حدیث میں آگے خود اللہ نے بیان کر دیا، اللہ کے رسول نے بیان کر دیا کہ یہاں مراد کیا ہے. وَلَوْ كَانَ ظَاهِرُهَا اللَّائِقْ بِاللَّهِ مُمْتَنِعًا عَلَى اللَّهِ لَكَانَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مِنْ وَصْفِ اللَّهِ تَعَالَى بِمَا يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ مَا لَا يُحْصَى إِلَّا بِكُلْفَةٍ وَهَذَا مِنْ أَكْبَرِ الْمُحَالِ. اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ جو نصوص ہیں ان کے ظاہری معنی سے متصف کرنا جائز نہیں ہے، تو اس سے تو یہ لازم آتا ہے کہ قرآن میں جا بجا اتنے مقامات پر اللہ تعالیٰ کی صفات آئی ہیں کہ ان کو شمار کرنا بھی بسا اوقات مشکل ہو جائے گا. اس قدر زیادہ آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ظاہری معنی ایسا رکھا جو اللہ تعالیٰ کے شایع نشان ہے ہی نہیں. اور ایسا اللہ تعالیٰ کرے کہ اپنی کتاب میں ظاہری معنی آیتوں کا ایسا چھوڑ دے جو اللہ کے شایع نشان نہیں، اور ایک دو جگہ نہیں، بے شمار مقامات پر یہ محال ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں ایسا کچھ کرے. وَلْنَكْتَفِي بِهَذَا الْقَدْرِ مِنَ الْأَمْثِلَةِ. یہاں پہنچ کر یہ مثال بھی مکمل کر لی. اب شیخ ابن عثیمین کہہ رہے ہیں اس چوتھی فصل میں ہم نے 15 مثالیں آپ کے سامنے دی. کہہ رہے ہیں کہ اور بھی کچھ مثالوں کو لے کر یہ شبہات ایسے ہی اٹھاتے ہیں، لیکن ہم ان مثالوں پہ بس کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان مثالوں میں آپ نے دیکھ لیا کہ ان کی غلطی کہاں ہے، کیا ہے، کس طرح وہ غلط ہوتے ہیں اور اہل سنت پر اعتراض کرتے ہیں. بقیہ مثالیں بھی اگر آپ کے سامنے آئیں، اسی نہج پر آپ ان کو حل کرتے چلے جائیے، آپ کو اس کا جواب مل جائے گا. کہتے ہیں وَلْنَكْتَفِي بِهَذَا الْقَدْرِ مِنَ الْأَمْثِلَةِ. ہم اتنی مثالوں پہ بس کر لیتے ہیں لِتَكُونَ نِبْرَاسًا لِغَيْرِهَا، تاکہ یہ بقیہ مثالوں کے لیے ایک نمونہ ہو جائے، معیار بن جائے. وَإِلَّا فَالْقَاعِدَةُ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ مَعْرُوفَةٌ. ورنہ اہل سنت والجماعت کے پاس تو اصول یہ معروف ہے، وہی اجراء آیات الصفات واحادیثها على ظاہرها من غیر تحریف ولا تعطیل ولا تکییف ولا تمثیل، کہ اہل سنت ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ ہم نصوص کو ان کے ظاہری معنی پر ہی محمول کریں گے، صفات کی آیات، صفات کی احادیث کو ان کے ظاہری معنی پر ہی لے کر چلیں گے، نہ اس میں تکییف سے کام لیں گے، نہ تعطیل سے، نہ ہم اس میں تمثیل سے کام لیں گے، نہ تحریف سے. تحریف اور تعطیل بھی نہیں کریں گے، تکییف اور تمثیل بھی نہیں کریں گے، جیسا کہ اس سے پہلے بات گزر چکی ہے. وقد تقدم الكلام على هذا مستوفا في قواعد نصوص الصفات. اور یہ تکییف کے بغیر، تمثیل کے بغیر، تحریف کے بغیر، تعطیل کے بغیر نصوص کو ظاہری معنی پہ محمول کیسے کیا جاتا ہے اور اس سے مراد کیا ہے، اس پر ہماری گفتگو تفصیل کے ساتھ نصوص صفات سے متعلق قواعد پر جب بات ہوئی وہاں گزر چکی ہے. والحمدللہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں جو رب العالمین ہیں. ناظرین کرام، یہاں پہنچ کر یوں کہیے کہ چوتھی فصل بھی مکمل ہو جاتی ہے. میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ اس کتاب کو شیخ ابن عثیمین نے 5 فصول میں اور ایک تتمے پر مکمل کیا ہے. 4 فصول یہاں پہنچ کر مکمل ہو جاتی ہے، 5ویں فصل اور کچھ باتیں رہ گئی. ہم اپنے اگلے ایپیسوڈز میں اسے مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. واللہ تعالی اعلم، وسبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.